دیکھیں جی، آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایسا زبردست قصہ سناؤں گا اور ایسے اعلیٰ کومنٹس، ایسے شاندار کومنٹس آپ دے رہے ہیں کہ میں بھی گھنٹوں محظوظ بھی ہوتا رہتا ہوں اور مسکراتا بھی رہتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ قاسم راؤ صاحب نے ایک کامنٹ دیا، وہ کس تھی؟ میٹھے کپورے، جس کے اندر میں نے آپ کو سنایا کہ کیسے فوجی میٹھے کپورے مکس ہو گئے اور کیا شغل لگا۔ تو جا کے وہ کس ضرور دیکھیے گا۔ تو اس میں قاسم راؤ صاحب کا کامنٹ تھا کہ ان کو کھانے کے نہیں جتنے ڈیش کے فوائد ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے یہ کامنٹ سنایا اپنے پروڈیوسر صاحب کو تو میں نے کہا کہ جی بتائیں ڈیش میں کیا فٹ ہوتا ہے، تو ان کے منہ سے نکلا چوسنے کے۔ تو بات یہ ہے کہ یس، اٹھانے کے، چوسنے کے۔ اب یہ سارے کہیں گے کہ میجر صاحب کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، کس طرح بھی دیکھیں یہ روزمرہ کی گپ شپ ہے، ہم سارے اسی طرح جو ہے نا ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو بھئی اس میں قاسم راؤ صاحب نے جو کامنٹ لکھا تو وہ بڑی دیر، اور میں سوچ رہا تھا کہ ڈیش میں کیا کیا فٹ ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے کامنٹ سے بتائیے گا کہ اور کیا کیا فٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح بخاری صاحب کا ایک کامنٹ تھا، میرا خیال میں جو قسط تھی وہ تھی فوجی گارنٹی۔ تو بخاری صاحب کا کامنٹ یہ تھا کہ اسی لیے this is why this means force should remain in their barracks and let politicians do the politics۔ تو یس بخاری صاحب، شاہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور جو سیاست ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے ایسا ہو بھی رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اینیویز آج کا جو قصہ ہے وہ ہے فوجی بیڈ۔ ویسے بڑا رومانٹک سا ورڈ میں نے بول دیا فوجی بیڈ، لیکن آپ جب یہ قصہ سنیں گے تو آپ خود بڑا ہنسیں گے، وہ اس لیے کہ فوجی بیڈ جو ہے وہ بڑا ہی مزدار قصہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ ہم ڈالر آرمی اقوام متحدہ میں ڈالر کما کے واپس پاکستان آیا۔ تو فوج میں ایک روایت یہ ہے کہ بھائی جو اچھے مشن پہ جاتے ہیں، ڈالر شالر کما کے واپس آتے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے کافی مزے کر لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر فوج نہ چن کے آپ کو ایسے ہارڈ ایریا میں بھیجتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ سر ذرا اس کو نا، افسر کو یہ بڑا ذرا آسٹریلیا پھر کے آ رہا ہے، تو اس کو سر ذرا پوسٹ کریں نا ابھی وانا، اس کو پوسٹ کریں نا ذرا بنیر، اس کو ذرا پوسٹ کریں نا ادھر سیاچن کی طرف، اس کو پوسٹ کریں کہیں چھور کے ریگستانوں میں، تاکہ تھوڑا نا اس کو پتہ چلے کہ پاکستان آرمی ہے کیا۔ تو اسی طرح ہم UN مشن، اقوام متحدہ کے مشن سے واپس آئے۔ تو جیسے ہی ہم واپس آئے تو میری پوسٹنگ ہو گئی سیالکوٹ، اور سیالکوٹ میں ان دنوں میں ہوئی تھی ایسکلیشن سے مراد یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں تھوڑے سے مسائل تھے، تو اس کی وجہ سے فوجیں جو ہیں وہ بارڈر میں موو کر گئیں۔ بارڈر پہ موو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کینٹ چھوڑ کے تو اپنی آپریشنل ایریا میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپریشنل ایریا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کئی قسم کے بندوبست ہوتے ہیں، کہیں پہ جنگل کے اندر ٹینٹ لگ جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی پرانی ڈسپنسری یا پرانی جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر جا کے فوجیں ڈپلوائے ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو ایسکلیشن تھی یہ کافی لمبی تھی۔ تو جب یہ لمبی ہوگی تو ہمیں سنکھترا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جگہ تھی سیالکوٹ کے پاس، تو وہاں پہ ایک سول ڈسپنسری تھی، بیسک ہیلتھ یونٹ تھا میرا خیال ہے، تو اس میں وہاں پہ جو ہے نا فوجی سیٹ اپ لگا ہوا تھا۔ تو میں اقوام متحدہ سے آ رہا تھا، ظاہر ہے ہم آسٹریلیا کے قریب تھے، کافی گھومے پھرے تھوڑے یہ وہ، تو ہم میں بھی تھوڑا سا نا وہ نخرہ شخرہ تھا، اور اس کے بعد بڑے دنوں کے بعد واپس پاکستان آ رہے تھے تو تھوڑے سے ہم بھی گورے شورے بنے ہوئے تھے۔ تو جب میں واپس آیا تو ہوتے ہواتے میں جناب ڈھونڈتا ڈھانٹتا سیدھا پہنچ گیا سنکھترا۔ وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا تو ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر بڑے ہی معمولی سی ارینجمنٹس کے اندر پوری یونٹ لگی ہوئی، اور ان کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، اور جو افسر میری طرف دیکھتا تھا نا وہ کہتا تھا آ گیا بھائی سنیپ، بڑے مزے کیے ہیں تو نے، وہ جس طرح فوجی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں کہ نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں تیرا تو دل ہی نہیں لگا۔ میں کہ نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں، اور اسپیشلی جو سینئر میجرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ تو میں بھی چلا گیا۔ تو وہاں پہ اس طرح تھا کہ میرے ساتھ ایک دو کپتان تھے، تو وہ کمرے تھے بیسک ہیلتھ یونٹ کے، تو انہی کو ہم نے اپنا BOQ یعنی بیچلر آفسر کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ تو میں بھی وہاں پہ جا کے چلا گیا۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، ابھی تو فوجی وردی کافی کامبیٹ ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے تھے تو آپ، یا آپریشنل ایریا میں جاتے تھے، تو آپ ایک اور بیلٹ پہنتے تھے، اور اگر آپ کینٹ میں ہوتے تھے تو ایک اور بیلٹ پہنتے تھے۔ اور فوج میں یہ یونیفارم کا آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں چونکہ ڈالر کما کے آ رہا تھا، تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میرے پاس وہ فیلڈ کی بیلٹ نہیں تھی۔ تو جب فیلڈ کی بیلٹ نہیں تھی تو میں پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ یہ میرا پوائنٹ نوٹ ہوگا، اور مجھے جو ہے وہ 2AC جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتے ہیں یونٹ کے، تو وہ میرے سے بڑی سختی کریں گے۔ تو میں جیسے ہی یونٹ کے اندر پہنچا
تو وہاں پہ جا کے جو جے کیو کوارٹر ماسٹر کہتے ہیں، کوارٹر ماسٹر کا کام ہوتا ہے یونٹ کا راشن، یونٹ کا کھانا، مطلب کمبل، بسترے، ہتھیار، باقی ساری چیزیں، یہ ساری جو سپلائی ہوتی ہے وہ سارا کوارٹر ماسٹر کا کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک کوارٹر ماسٹر جو تھے وہ ایک صوبیدار صاحب تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا نام صوبیدار مشتاق تھا۔ تو مشتاق صاحب بڑے ہی اچھے، انہوں نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی، میری طرح بڑی مونچھیں شوچھیں، داڑھی ان کی مجھ سے ذرا لمبی تھی، اور بڑے صحیح فوجی وہ نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑے دبنگ قسم کے کوارٹر ماسٹر تھے۔ تو میں نے کہا، میں وہاں پہ گیا تو میں نے، اور جے کیو کہتے تھے ان کو، جونیئر کوارٹر ماسٹر سارجنٹ۔ تو میں نے جے کیو صاحب سے کہا، میں نے کہا جے کیو صاحب، انہوں نے کہا جی سر۔ میں نے کہا جے کیو صاحب ایک کام بڑا غلط ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ میرا جو ہے نا وہ میرے لیے آپ اس طرح کریں نا کہ فٹافٹ سیالکوٹ سے، کیونکہ میرا بیلٹ ٹھیک نہیں تھا، تو میں نے کہا میرے لیے بیلٹ منگوائیں۔ انہوں نے کہا رائٹ سر۔ تو میں نے کہا کل صبح پہنچ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا سر ہے تو بڑا مشکل، لیکن یہ ہے کہ میں کل صبح جو ہے نا ہر صورت کوشش کر کے منگا دوں گا۔ تو ہے اتھے؟ میں کہ ہاں سیالکوٹ مل جائے گا، تو اتھے پیا ہوئے گا، مطلب میرے سامان چ میرے سامان میں، کیونکہ جب یو این مشن پہ آپ جاتے ہیں تو آپ اپنا سامان یونٹ میں کسی اسٹور وغیرہ میں رکھا کے چلے جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو میں یہ تھا کہ میرے سامان میں وہ میری جو بیلٹ ہے وہ پڑی ہوگی۔ تو میں نے کہا بہرحال اگر نہ بھی ملے تو نئی منگا لیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو ختم ہوگی بات، یونٹ شورٹ میں کھانا شانا رات کو جو ہے نا جو ڈیوٹی شوٹی تھی وہ ہم نے دی۔ دینے کے بعد اچھا وہاں پہ جو کمرے تھے ان کمروں میں ٹیوبلر ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو لوہے کی چارپائی ہوتی ہے نیوار کے ساتھ لپٹی ہوئی، فوج میں یہ بڑی مشہور ہے کیونکہ ساری فوج میں یہ بہت زیادہ بکتی ہے، مطلب سپلائی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیوبلر چارپائیوں والے ہوتے ہیں ان کو فوجی بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں لیتے ہیں۔ تو سب جو ہے ٹیوبلر کے اوپر سوتے تھے، جو افسر بھی تھے اور جوان بھی تھے، سب ایک جیسے ٹیوبلر وہ جو چارپائیاں ہوتی ہیں، پروڈیوسر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ اس کی تصویر بھی لگائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، تو اس پہ سوتے ہیں۔ اچھا تو ہوا یہ کہ صبح پی ٹی کا پیریڈ ہوا، فزیکل ٹریننگ، تو جناب ہم نے وہ مائل شائل بھاگا، ایکسرسائز کی، یہ وہ کر کے، تو ٹریک سوٹوں میں جب ہم واپس آئے تو واپس آنے کے بعد تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو کمرہ ہے اس کے باہر نا ایک پراپر بیڈ لگ رہا ہے۔ بیڈ سے مراد جس طرح ڈبل بیڈ ہوتا ہے، ایک پراپر ڈبل بیڈ لگ رہا ہے، بڑا سا میٹرس کو سپاہی لے کے آ رہے ہیں اور بڑا ہلا گلا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ڈبل بیڈ کدھر سے آ گیا، ٹھیک۔ تو ہوتے ہواتے ہم ناشتے پہ چلے گئے، ناشتہ کیا، وردی شردی پہن کے تیار شیار ہو کے جب ہم باہر نکلے تو وہاں پہ مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک اور کپتان تھا، کیپٹن زاہد۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار زاہد یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر، میں اس سے پہلے کہ زاہد جواب دیتا تو پیچھے اس سے سینئر تھے کیپٹن شہباز، انہوں نے کہا سر، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا سر آپ کے لیے جو ہے نا گھنگرو اور سامان تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سر یہ آپ نے تو منگایا۔ میں نے کہا کیا مطلب میں نے منگایا؟ اس نے کہا سر یہ بیڈ آپ کے لیے آیا ہے، ڈبل بیڈ، آپ ذرا غور کریں یہ آپ کا اپنا ڈبل بیڈ ہے۔ میں نے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو میرا اپنا ڈبل بیڈ ہے۔ میں نے کہا یہ کدھر سے ہے؟ اس نے کہا سر سنا ہے کہ کل افسران جو ہے وہ ڈالر لیتے لیتے سیدھا آسٹریلیا سے پاکستان پہنچے ہیں، اے تھرڈ کلاس ٹیوبلر پسند نہیں آئے تو تسی کل آرڈر دیتے ہیں کہ میرا بیڈ لے آؤ، تو آج وہ لے آئیں تھوڑا بیڈ۔ میں نے کہا ریئلی؟ اس نے کہا، تو میں ڈھونڈنا شروع ہوا، اتنے میں جے کیو صاحب آ گئے۔ میں نے کہا جے کیو صاحب یہ کیا؟ اس نے کہا سر ہے تھوڑا بیڈ لائے۔ میں نے کہا جے کیو صاحب کیڑا بیڈ؟ انہوں نے کہا سر کل تسی آرڈر دیتا ہے کہ اتنے میرا سامان چ پیا، میرا بیڈ فوراً منگاؤ، تو سر اسی لے کے آ گئے۔ اور میں نے کہا جے کیو صاحب میں نے بیڈ نہیں کہا تھا، میں نے بیلٹ کہا تھا۔ اچھا سر، میں نے کہا یس، میں نے کہا یہ اس لیے کہ یہ تو وہ کینٹ والی بیلٹ ہے نا، تو مجھے یہاں پہ وہ آپریشنز والی بیلٹ چاہیے، فیلڈ بیلٹ جو ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا فوجی بیلٹ۔ اس نے کہا اوہ سر میں سمجھا تسی کہہ رہے ہو کہ بیڈ، اسی تے سر اتنا اوکھا فلائنگ کوچاں دی چھتاں تے تواڈے بیڈ رکھ کے لے کے آئے تو رستے ٹریکٹر ٹرالی کرا کے تے اتنے لے کے آئے۔ میں نے کہا جے کیو صاحب اللہ کا واسطہ ہے، پہلے ہی سارے میرے پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ڈالر لے کے آئے، اوپر سے آپ نے اب ایک ایسا ٹیم میرے پیچھے باندھ دی کہ اگلے 6 مہینے نا یونٹ میں ساری ڈیوٹیاں میں نہیں دینی۔ بہرحال سر میں نے ان کو کہا رول بیک کریں، مجھے بیڈ نہیں چاہیے، مجھے بیلٹ چاہیے۔ تو یہ بڑا شغل لگا، اور اس کے بعد میں قسمیں کھا کے کہوں کہ جی میں نے بیلٹ کہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم سارے پاکستانی ہیں، تو انہوں نے کہا نا سر بڑے ڈالر ہیں افسر کے پاس، اس کو یہ ٹیوبلر پہ نیند ہی نہیں آتی ہے سر، ساری رات جاگتا ہے، اس لیے اس نے اپنا ڈبل بیڈ منگایا۔ تو اینی ویز یہ بڑا شغل تھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یس، لائک سبسکرائب شیئر کریں، پروڈیوسر صاحب انگوٹھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو
تو اور کامنٹ بھی کیا کریں، آپ کے بڑے اچھے کامنٹ ہیں، میں پروگرام میں شامل کرتا رہوں گا۔ تو دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جی دیکھیں وہ ایک پختون عوامی جرگہ تھا یا پختون عوامی عدالت تھی یا وہ پی ٹی ایم کا ایک اجتماع تھا، پھر وہ بین تھا، وہ سب کچھ تھا، اس کے بیچوں بیچ 26ویں آئینی ترمیم تھی۔ پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ روز کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اینی ویز پختون تحفظ موومنٹ، تو میں ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا، میں کوشش کروں گا ان کا نام بھی میں معلوم کروں اور ان سے ایٹریبیوٹ کروں۔ تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی سوچیں، وہ خود پٹھان ہیں تو بڑے اچھی کامنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے خود لکھا ہوا تھا کہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ پی ٹی ایم ہے یا اے ٹی ایم ہے، ٹھیک؟ اور پی ٹی ایم سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ پختونوں کی تحفظ موومنٹ ہے یا یہ افغان تحفظ موومنٹ ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، افغانستان ہم نے بڑا افغانستان کا خیال رکھا ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ضرور غور کریں کہ بھئی یہ کیا ایجنڈا چل رہا ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں رکھی ہیں، کچھ جائز بھی ہوں گی لیکن کچھ مجھے بڑی عجیب لگیں۔ مثلا یہ کہ جی فوج 60 دنوں کے اندر نکل جائے، مطلب کیا، کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نمبر 2 کہ جی بجلی جو ہے وہ بالکل سستی کر دی جائے، خیبر پختونخوا ساری بجلی پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیں حقائق کیا ہیں، حقائق یہ ہیں کہ پنجاب سب سے زیادہ بجلی پروڈیوس کرتا ہے، اس کے بعد سندھ پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے بعد کے پی پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بل سب سے زیادہ کون دیتا ہے اور سب سے کم کون دیتا ہے؟ تو 70 سے 80% جو بجلی کے بل ہیں وہ پختونخوا میں ادا ہی نہیں ہوتے۔ میں یہ پروڈیوسر صاحب کو میں کہوں گا کہ اسکرین پہ آپ کو نقشہ دکھائیں جس میں انہوں نے مارک کیا کہ کون سے ایریاز ہیں کہ جو بجلی دیتے ہیں اور کون سے ایریاز ہیں کہ جو بجلی بالکل نہیں دیتے۔ تو جتنا ریڈ ہے یہ بجلی کے بل دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اول تو یہ ہے کہ جی دیکھیں سب کے ساتھ برابری ہونا تو پھر ٹھیک ہوگا، تو بجلی کے بل سب کو دینے چاہیے۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے بغیر پاسپورٹ کے جی ہمیں افغانستان کے ساتھ آنے جانے دیا جائے۔ کیوں جی، کس وجہ سے؟ مطلب وہ ایک علیحدہ ملک ہے، ہم ایک علیحدہ ملک ہیں، اگر گورنمنٹ وہاں پہ بارڈر کنٹرول کر رہی ہے، یہ $278 پہ اسی لیے ہے کہ یہ ساری جو سمگلنگ اور یہ جو تیل اور ٹائر اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو منشیات یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس کو روکا ہے تو 278 کے اوپر روکا ہے نا جی۔ اور پاکستان کی اب بس ہو گئی ہے جی، سچی بات یہ ہے۔ تو سوچیں نا کہ کیوں بغیر پاسپورٹ؟ کوئی اور دنیا کا ملک ہے کہ جہاں پہ بغیر پاسپورٹ؟ ہاں یورپین یونین ہے لیکن انہوں نے اپنی چیزیں سیٹ کی ہیں، مطلب تمام ممالک ایک برابر کے سٹینڈرڈ کے اوپر آئے ہیں تب جا کے انہوں نے یہ اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ بارڈر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سوچیں سمجھیں کہ کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تکرار یا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب بھی آپ ان سمگلرز کو روکیں گے، جب بھی آپ ان منشیات کو روکیں گے، جب بھی آپ ان سمگل گاڑیوں کو روکیں گے، ٹائروں کو روکیں گے تاکہ لوکل انڈسٹری پنپے اور وہ ترقی کرے، تو پھر یہ بڑی زبردست طریقے سے آپ کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں حقوق اور یہ اور وہ اور فلاں اور ڈمکان، اور اس کے بیچ میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باخبر رہیے، دیکھیے کہ کیا ہے کیا نہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فوجی من موجی کی اگلی قسط میں آپ کو ایک اور زبردست فوجی قصہ سناؤں گا، اور اگر آپ نے پہلے نہیں سنے تو یہ ساری قسطیں جو ہیں ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، ضرور سنیے، آپ خود بھی انجوائے کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔